بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا شکر گزار ہوں آپ سب یہاں پہ تشریف لائے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ایم کیو ایم پاکستان کے ایک وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب دونوں صاحبان جو ہیں وہ موجود تھے، اور جہاں پہ قومی سیاست کے اوپر اور قومی اہمیت کے معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی. وہاں پر جو سب سے اہم معاملہ جو زیر بحث آیا وہ بجلی کے بلوں کی صورتحال اور آئی پی پیز کے حوالے سے ریویو کا جو سسٹم تھا اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے. اور میں ایم کیو ایم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ آواز بھی اٹھائی اور اس معاملے پہ گاہے بگاہے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں اور پریس کانفرنسز بھی کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ حکومت کے ایک اتحادی کے طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ جو ہے ایک اچھی تجویز دی جائے اس حوالے سے، اور جو اصلاحات کا حکومت کا ایجنڈا ہے اس میں ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ مثبت ایک کنٹریبیوشن کی ہے. تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو بجلی والا معاملہ ہے یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو 2013 میں ہماری جب گورنمنٹ آئی تو یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، اور بجلی جو ہے وہ باقاعدہ اس کو بیلنس کیا گیا. اور تب پنجاب گورنمنٹ نے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی سستے ترین 2 پلانٹس لگائے تھے آر ایل این جی بیسڈ، تو وہ اس وقت دنیا کے سستے ترین پلانٹس تھے. تو میں ایم کیو ایم کے وفد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کا جو معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے جس پر وہ کاربند ہیں، اس میں انہوں نے آتے ہی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ڈسکوز ہیں، لیسکو، گیپکو، کیسکو، ان کی جو نجکاری ہے اس حوالے سے اعلان کیا تھا، جس کے بعد قانون کے اندر جو ایس او ای ایکٹ ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا جو ایکٹ ہے، اس میں ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم کے ذریعے ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور دیکھیے یہ کئی دہائیوں کی داستان ہے، کئی دہائیوں پر محیط ایک کہانی ہے کہ جس طریقے سے ڈسکوز کے اندر انیفیشنسی اور کرپشن جو ہے وہ رچ بس گئی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک تو ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا، اور پروفیشنل کمپٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لایا جائے گا جو ان کو رن کریں گے. تو وہ قانون کے اندر ترمیم بھی کر لی گئی، جو ایک معاشی اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اب ٹائم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. دوسرا جو بہت اہم اعلان وزیر اعظم صاحب نے کیا، اس میں جو 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی 200 یونٹ کے صارفین کو، پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ دونوں جو 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین ہیں، ان کو جون، جولائی، اگست 3 مہینوں کے بلوں کے اندر جو رعایت دی گئی ہے، اور یہ 4 سے 7 روپے فی یونٹ ان کے بلوں پر فرق پڑے گا. تو یہ 50 ارب کی خطیر رقم ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے، جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے پی ایس ڈی پی، اس میں سے کٹوتی کر کے اس کو یہ عوام کی طرف ڈائیورٹ کیا گیا ہے کہ یہ گرمی کے مہینوں میں لوگوں کا جو بل ہے وہ کم آئے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہو، وہ یہ 50 ارب روپے کی سبسڈی ہو 200 یونٹ والے صارفین کے لیے، جو اوور بلنگ کے معاملات ہیں اس حوالے سے جو حکومت اقدامات کر رہی ہے، بجلی چوری کو روکنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو اقدامات کر رہی ہے، اس پہ بڑی گہری نظر ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی کل جو فیصلہ کیا گیا کہ جو بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی آخری تاریخ ہے جولائی، اگست، ستمبر کے لیے، اس میں جو 10 دن کا ایک ایکسٹینشن پیریڈ دیا گیا ہے، وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ جہاں پہ اوور بلنگ کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا سکے، مزید جو کوئی ریلیف حکومت اس میں دے سکتی ہے اس کو دیکھا جا سکے. اور دیکھیے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے آئی پی پیز کا، یہ مسئلہ بہت پہلے شروع ہوا. 90s میں آئی پی پیز لگے، 2000 میں لگے، اس کے بعد لگے، ہر دور میں آئی پی پیز لگتے رہے ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور یہ ایجنڈا وزیر اعظم صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے. جو معاشی اصلاحات ہیں اس میں جو اقدامات کیے گئے تھے، یہ چاہے بجلی کی چوری کو روکنا ہو، چاہے ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا ہو، چاہے سبسڈی دینی ہو،
چاہے آئی پی پیز کا ریویو ہو جس کے لیے پہلے سے کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. اور میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں جس طریقے سے وزیر توانائی جناب سردار اویس لغاری صاحب نے، سیکٹری توانائی جناب راشد لنگڑیال صاحب نے کام کیا ہے، اور آئی پی پیز کے ریویو کے حوالے سے بھی ایک ان کی مشاورت چل رہی ہے اور معاملات چل رہے ہیں، تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے. اور دیکھیے کون نہیں چاہتا کہ بجلی ملک میں سستی ہو، یہ تو سب کا ایجنڈا ہے، پوری قوم یہ چاہتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کو اس کا درد بھی ہے، احساس بھی ہے، اور پہلے دن سے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پہ اس لیے کاربند تھے کہ فسکل سپیس کریٹ کی جائے تاکہ بجلی جو ہے وہ سستی ہو. تو اس میں دوبارہ ایم کیو ایم کے اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس قومی اہمیت اور قومی نوعیت کے معاملے کو اٹھایا، اجاگر کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا اور حکومت کی تمام اتحادی پارٹیوں کا ایک مشترکہ فرض ہے کہ اس پہ اپنی اپنی رائے بھی دی جائے، اپنی اپنی کاوش بھی کی جائے، اور اس معاملے پہ عوام کو جتنا ریلیف دیا جا سکے وہ دینا چاہیے. اور دیکھیے میں کسی کی ذات پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ برسر اقتدار بھی رہے ہیں ماضی کے اندر، اور وہ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مثبت پیرائے میں بات کرنی چاہیے. ایک سلیمان شہباز صاحب کے حوالے سے بات کر دی اور پتہ لگا کہ جی وہ تو سستا ترین اس وقت بجلی پروڈیوس کرنے والا ان کا پلانٹ ہے اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ بھی نہیں جا رہی. اور یہ پھر انہی صاحب نے جو کیئر ٹیکر منسٹر تھے پہلے بات کی، پھر اس کو کلیریفائی کیا کہ جی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جی سستا ترین. اور یہ بسائڈز دا پوائنٹ بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اور اس قومی اہمیت اور نوعیت کے معاملے کو مل جل کے حل کرنا ہے. اور وزیر اعظم کے صاحب کی یہی ترجیح ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. حکومت پہلے سے اس پہ کام کر رہی ہے، اور میں مصطفیٰ کمال صاحب کو دعوت دوں گا، ان کا شکریہ کروں گا کہ اس موضوع کو انہوں نے اٹھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عطا بھائی، آپ بہت شکریہ وزیر صاحب کا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی. میں یہاں پر دو تین باتیں پوائنٹس آپ کے سامنے مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو ایم کیو ایم ایک بہت ذمہ دار پارٹی ہمیشہ سے رہی ہے، اور ہم نے کسی بھی ایسے موقع پہ جس پہ جو ملکی مسائل ہیں اس کے اوپر سیاست برائے سیاست کا ہم نے طریقہ کار نہیں اپنایا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے تواتر کے ساتھ پچھلے بجٹ سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی مہینوں سے یہ جو آئی پی پیز کا اور بجلی کے بحران کا مسئلہ ہے ملک میں، اس میں ہم نے کسی پارٹی کے اوپر، کسی بھی سابقہ حکومت کے اوپر کوئی ہم نے بیشنگ نہیں کی، ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، ہم نے کوئی نہیں کہا کہ فلاں ٹائم پہ آئی پی پیز لگے تھے، فلاں کو قصوروار ہے. اگر آپ صرف مسائل کو بتا کر پوائنٹ اسکورنگ کر کے اپنی جان چھڑا لیں گے، آپ کے شاید پوائنٹ بن جائیں لیکن لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. پاکستان کے تمام مسائل کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت ایک بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ سے گزر رہا ہے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں، اس کی جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں، ہمارے یہاں اتنے سارے مسائل ہیں. تو اگر میں ایم کیو ایم نے ہمیشہ سے اپنی ذمہ داری نبھائی اور ہم نے مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کے سولوشنز پہ بھی بات کی ہے. اور ہم نے یہی، اور اس اگر ٹاپک پہ اگر آ جائیں، ہم اگر بجلی کے مسئلے پہ، بحران پہ آ جائیں، ہم نے یہ سمجھا جانا کہ آج کی یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ آئی پی پیز کے ساتھ، ملک کے لیے اس وقت یہ سب سے بڑا زخم ہے، ملک کی اکانومی کا سب سے بڑا زخم ہے، جہاں سے یہ ملک کی اکانومی بلیڈ کر رہی ہے. ہم 2600 ارب روپے کے قرض دار ہیں، گردشی قرضے کے 1700 ارب روپے ہم نے ابھی رکھے. اس کمپوزیشن کے ساتھ یہ چیزیں، معاملات نہیں بڑھ سکتے. تو ہم نے یہ بات کی کہ بھائی ماضی میں جن بھی ادوار میں یہ کام ہوا ہے، ہم کسی کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کرتے. ملک کے وسیع تر مفادات میں ہی آئی پی پیز لگائی گئی ہوں گی، لیکن آج ملک کے اکانومک کنڈیشن میں یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے بات کہ یہ اسٹرکچر جو ہے مزید نہیں چل سکتا. تو اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور ہم نے بارہا اس کا سولوشن بھی پیش کیا کہ یہاں پر جو باہر کی کمپنیز ہیں اس کو ایک طرف رکھ کے جو لوکل اور گورنمنٹ کے جہاں پر انفلوئنس ہے اور لوکل ہیں ان سے بیٹھ کے بات کی جائے. مجھے بہت خوشی ہے، اطمینان ہے
وزیر اعظم صاحب ہمیں آج ملے ہیں، ان کی ٹیم ملی ہے. وزیر موصوف صاحب تھے وہاں پر، اویس لغاری صاحب تھے، عطا صاحب تھے وہاں پہ، عطا اللہ صاحب تھے، طاہر صاحب، اور ان کی پوری ٹیم تھی. ڈپٹی وزیر اعظم صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے جو کہ فیڈرل فارن منسٹر بھی ہیں. یہ پوری ٹیم تھی وہاں پر، اور بھی حضرات تھے، اور ان کے سامنے وزیر اعظم صاحب نے یہ اپنا موقف دیا کہ یہ ان کی سب سے پہلی پرائرٹی ہے، اور ان کو ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں، ہماری اپنی گورنمنٹ کی اپنی پرائرٹی ہے. پھر انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ انہوں نے اس حوالے سے کتنا کچھ کام کر لیا ہے. میں ان چیزوں کو اس لیے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ابھی، اس لیے قبل از وقت نہیں بولنا چاہتا، کہ جب وہ سامنے چیزیں آئیں گی اور جب امپلیمنٹ ہو رہی ہوں گی تو لوگوں کو نظر آئے گا. باٹم لائن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام اقدامات سے وزیر اعظم لیول پہ اور ان کی تمام ٹیم جس لیول پہ کام کر رہی ہے، مجھے یہ امید ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. مجھے یہ امید ہے کہ لوگوں کو اس نامصائب حالات میں انشاءاللہ تعالیٰ ریلیف ملنے جا رہا ہے، اور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اور مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ایڈریس کیا جا رہا ہے اس تمام مسئلے کو. تو میں ایم کیو ایم کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں عطا بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا، اور ہم اور ایم کیو ایم اپنا رول پہلے بھی پلے کرتی رہی ہے، ابھی پلے کر رہی ہے، اور ہم حکومت کے تمام اچھے اقدامات کے بالکل جو ہے وہ ساتھ ہیں. جہاں سمجھیں گے کہ بھائی یہاں پر مشورہ دینا ہے، ہم نے مشورہ دینا ہے. ہم نے سیاست برائے سیاست پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی، ہم نے نہیں کیا اس کے اوپر، اس والی بات پر سیاست. ہم نے لوگوں کے جینوئن ایشوز کو سامنے رکھا، اس مسئلے کا حل بھی بتایا، اور ان تمام مسائل کو بتاتے ہوئے ہم نے پاکستان کی جو سچویشن ہے آج، جو چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اس سے آئسولیٹ ہو کر آئیڈیل قسم کے حالات والے مشورے نہیں دیے، بلکہ یہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، اس چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے سروں پر ہے، ملک کی اکانومک کنڈیشن ہمارے سروں پر ہے. آئی پی پی ہمیں پتہ ہے کہ بھائی سوورن گارنٹی دی گئی ہے، جن آئی پی پی سے کہ اگر آپ معاہدوں کو اگر آپ ان کو بتائے بغیر ختم کریں گے، وہ جا کر کسی بھی جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی حصے میں جا کر کورٹس میں چلے جائیں گے. یہ ایگریمنٹ پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ جا کر ہمارے خلاف ڈیسیجن دے آئیں گے. ہمیں ان تمام چیزوں کی معلومات ہیں، تو ہم صرف اور صرف ان تمام چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جو کام کیے جا سکتے ہیں، جتنی گفتگو کے ذریعے مسائل کو حل کر کے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. کیونکہ بزنس مین پریشان ہے، اس کی فیکٹری وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کی ہائی ہو گئی ہے. پورے ریجن میں 6 سینٹ کی جو ہے وہ کاسٹ ہے، ہمارے ریجن میں جو ہے وہ 16 سینٹ کی کاسٹ ہے. تو انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں. یہ جو ہم نے 12,900 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا جو ریونیو کمانا ہے، ہم نے اسی بزنس کمیونٹی سے کمانا ہے.